أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا درمیانے کوہ دریا راستہ پیدا کرو، 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 اپنے پیروں کی دھمک سے زلزلہ پیدا کرو، درمیانے کوہ دریا راستہ پیدا کرو، اپنے پیروں کی دھمک سے زلزلہ پیدا کرو۔ آج بھی چھا سکتا ہے اسلام دنیا پہ مگر، آج بھی چھا سکتا ہے اسلام دنیا پہ مگر، آج بھی چھا سکتا ہے اسلام دنیا پہ مگر، شرط یہ ہے کہ شبیر جیسا حوصلہ پیدا کرو، شرط یہ ہے کہ شبیر جیسا حوصلہ پیدا کرو۔ آئیے بہت اچھا ماشاءاللہ۔ یہ ہے ہمارے رفیق عالی مقام حضرت مولانا مفتی منیر الدین صاحب۔ میں ذرا ان کے بارے بتاؤں، آج سے 10 سال قبل گریڈیہ ضلع میں بہت ہی بڑا پروگرام تھا اور یہی جمعہ کا دن تھا، مدرسہ جامع العلوم خیرون ضلع گریڈیہ۔ اس وقت میں حضرت کو غائبانہ جانتا تھا اور حضرت بھی مجھے غائبانہ جانتے تھے۔ میری نظامت جوش و خروش کے ساتھ ہو رہی تھی اور یہی پرزے میرے بغل میں مائک کے سامنے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ میرے پرزوں کو بہت ہی بنظر غیر مطالعہ کر رہے ہیں، اور جب میں اپنے پرزے کے سامنے بیٹھا تو حضرت مفتی محمد منیر الدین صاحب قاسمی اس وقت ہلکی نظامت کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں جاتے تھے۔ اس وقت مجھے وہ وقت یاد ہے، آج سے 10 سال قبل 2015 کی تاریخ، حضرت مولانا مفتی منیر الدین صاحب نے فرمایا کہ کیا میں آپ کے ان اشعار کو اپنے موبائل میں کیچ کر سکتا ہوں؟ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ انشاءاللہ وقت کے بڑے نقیب اور خطیب ہیں۔ آج الحمدللہ ان کی جانفشانی، ان کی محنت، ان کی قربانی کا نتیجہ ہے آج پورے ملک ہندوستان کا، خصوصیت کے ساتھ صوبہ جھارکھنڈ، صوبہ بنگال اور اتر پردیش اب نہ جانے کیسے کیسے مقامات پر اپنی خطابت اور نقابت کا ڈنکا بجا رہا ہے۔ وہ کوئی اور ذات نہیں، حضرت مفتی منیر الدین صاحب قاسمی کی ذات ہے۔ لہٰذا میں پھر کہنا چاہوں گا کہ درمیانے کوہ دریا راستہ پیدا کرو، درمیانے کوہ دریا راستہ پیدا کرو، اپنے پیروں کی دھمک سے زلزلہ پیدا کرو۔ آج بھی چھا سکتا ہے اسلام دنیا پہ مگر، شرط یہ ہے کہ شبیر جیسا حوصلہ پیدا کرو۔ آئیے میں اسی جذبات کے ساتھ، اسی ہم آہنگی ماحول میں دارالعلوم دیوبند کا عظیم ستارہ، قاسم نانوتوی کا عظیم سپور، حضرت الحاج حضرت مفتی محمد جنید صاحب القاسمی دامت برکاتہ العالیہ سے گزارش کروں گا کہ حضرت آپ صرف 10 منٹ کے لیے تشریف لائیں اور ایک قیمتی پیغام ہم سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ ان 4 مصروں کے ساتھ میں حضرت الحاج فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا مفتی محمد جنید صاحب قاسمی دامت برکاتہ کا استقبال کر لینا چاہتا ہوں کہ غلامان نبی ہے عشق کی زنجیر دیں گے ہم، غلامان نبی ہے عشق کی زنجیر دیں گے ہم، غلامان نبی ہے عشق کی زنجیر دیں گے ہم، کہا عاشق نے قاسم نانوتوی کا تیر دیں گے ہم، غلامان نبی ہے عشق کی زنجیر دیں گے ہم، غلامان نبی ہے عشق کی زنجیر دیں گے ہم، کہا عاشق نے قاسم نانوتوی کا تیر دیں گے ہم۔ اگر انگلی اٹھائی عظمت رسالت پر، اگر انگلی اٹھائی عظمت شان رسالت پر، تو پھر فاروق بن کر تیرا سینہ چیر دیں گے۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعن عمر رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى إلى آخر الحديث. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يفاخر أو ينافح قائما عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى آخر الحدیث. اسٹیج پر تشریف فرما صدر محترم حضرت مولانا شمس الحق صاحب مظاہری دامت برکاتہم، بے شمار نقبائے ہندوستان اور بے شمار شعراء کرام اور علماء کرام اور جیتے جاگتے سامعین اعظام، کل عصر کے بعد سے اچانک بخار آیا اور ابھی تک بخار ہے، لیکن عمران نذیر صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ہمارے خادم کہہ لیجئے، پی اے کہہ لیجئے، بوڈی گارڈ کہہ لیجئے، جامعہ سمیہ للبنات کے ناظم مولانا مسعود صاحب مظاہری گاڑی لے کے گھر پہنچ گئے کہ جانا پڑے گا. دو چار باتیں ان 8 منٹوں کے اندر جو بچے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. ہم اور آپ ایک دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری اور آپ کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، اور نیت تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ مجلس کمالات نبی کو بیان کرنے کی مجلس ہے. اللہ اسی مجلس کے برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے. یہ نیت ہونی چاہیے. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، ایک اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں ایک شاعر تھے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ. آج تو لوگ نعتیہ مشاعرے کو بھی بدعت کہنے لگے ہیں، ضیاء وقت کہنے لگے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرنا، آپ کے کمالات کو بیان کرنا، یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سراپا سنت ہے میرے نزدیک. اور اگر کوئی بدعت کہتا ہے تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، آئے میں اس کو حدیث دکھاؤں گا. مشکاۃ شریف میں حدیث میں خود پڑھاتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان ابن ثابت کے لیے منبر تیار کرتے تھے، اسٹیج بنایا کرتے تھے اور صحابہ کو فرماتے تھے تم لوگ سنو، اور حضرت حسان ابن ثابت سے فرماتے تھے کہ تم میری اور میرے صحابہ کی اور دین کی توصیف بیان کرو، اوصاف بیان کرو، فخریہ جملے کہو، دین اسلام کا دفاع کرو، صحابہ کا دفاع کرو، میرا دفاع کرو. اور آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ اے حسان، جب تک تم دین اسلام کا دفاع کرتے رہو گے اپنے اشعار کے ذریعے، محمد کا دفاع کرتے رہو گے اپنے اشعار کے ذریعے، دین اسلام کا دفاع کرتے رہو گے اپنے اشعار کے ذریعے، آپ فرماتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہاری مدد فرماتے رہے. تو اس لیے ان 2-4 سالوں میں ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول بنا ہے. ورنہ معاف کیجئے گا، پہلے غزلیہ اشعار کی مجلس ہوا کرتی تھی، پہلے عشقیہ اشعار کی مجلس ہوا کرتی تھی. اب اللہ کا شکر ہے ہمارے گاؤں میں کم سے کم 10-12 شعراء موجود ہیں. میں سب کو جانتا ہوں، عمران نذیر بابو ہے، اور بھی فیصل جمالی صاحب ہیں، قاری زاہد صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے عبدالرحیم صلی اللہ ہے.
یہ بچہ اسکول کا پڑھا ہوا ہے، عمران نذیر عالم نہیں ہے، قاری بھی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کو اگر نبی کے اوصاف بیان کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، ایک جاہل سے بھی نبی کا کام لے سکتا ہے۔ تو اس لیے ان مجالس میں شرکت کرنا ناجائز کام نہیں ہے۔ میرے پاس ایک آج مولانا کا فون آیا کہ مفتی صاحب کچھ معلوم بھی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ جس مشاعرے میں آپ جا رہے ہیں نا اس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ میں نے فوراً مولانا صاحب کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھیجا، اس کے بعد فون اٹھانا بند کر دیا ہوا، فون اٹھانا بند کر دیا، طرح طرح کے الزام لگائے کہ جو شاعر ہے اس نے ایسا کیا اور ایسا کیا اور ویسا کیا۔ میں نے ایک آیت لکھ کر بھیج دی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے، بری خبر، غلط خبر، آنکھ بند کر کے مت سن لو، فتبینوا، تحقیق کرو۔ دوسری حدیث میں ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی ہوئی بات کو آگے شیئر کر۔ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ اس نعتیہ مشاعرے میں ہم لوگوں کی جو شرکت ہے، ہماری اگر نیت صحیح ہوگی تو باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن میں آخر میں ایک درخواست کر کے جاتا ہوں اپنے شعراء بھائیوں سے بھی اور اپنے عوام سے بھی کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو سننا باعث اجر و ثواب ہے، آپ کے کمالات کا ذکر باعث اجر و ثواب ہے۔ کلمہ طیبہ میں اللہ کا نام آیا تو اللہ کے نبی کا بھی نام آیا، کلمہ شہادت میں اللہ کا نام آیا، اللہ کے نبی کا ذکر آیا، یقیناً باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے آپ کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کا طور طریقہ ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ تو ہم صرف نعتیں نہ سنیں، میرا اپنا معمول ہے، میں اپنا معمول بتا رہا ہوں، معاف کیجئے گا کہ جب رات کو نیند نہیں آتی ہے نا تو کسی شاعر کی نعت لگا دیتا ہوں، قاری جمشید جوہر صاحب کی، دل خیر آبادی صاحب کی، یا کسی بھی شاعر کی نعت لگا دیتا ہوں، اور آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا اگر نیند نہیں آ رہی ہے قرآن کریم کی تلاوت لگائیے، 5 منٹ میں نیند آ جائے گی۔ کسی شاعر کی نعت لگا دیجئے، 5 منٹ میں نیند آ جائے گی، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا ہے یہ سوتے سوتے بھی اللہ کی عبادت کرے۔ تو میں اس لیے شعرائے اعظام سے، آپ حضرات سے دو درخواست کر کے جاتا ہوں، معافی کے ساتھ معاف کیجئے گا، میرا مزاج ہے صاحب بولنے کا، صرف اشعار نہ کہے جائے، اشعار نہ سنے جائے، بلکہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالیں، اپنی وضاحت، اپنا لباس، سب کچھ نبی کے مطابق ہونا چاہیے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر میری سنت لازم اور میرے صحابہ کی سنت لازم۔ اس لیے ہماری وضاحت، ہمارا لباس، ہمارا رہن سہن، ہماری چال چلن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم بہت سارے شعراء کو جانتے ہیں جو جن کی وضاحت پہلے شرعی نہیں تھی، آپ دل خیر آبادی صاحب کو دیکھ لیجئے، اور میں تو سب کو مثال دیا کرتا ہوں جناب قاری جمشید جوہر صاحب کی۔ جب سے نمونہ اسلاف حضرت مولانا شاہ احمد نصر صاحب بنارسی دامت برکاتہم سے جڑے ہیں، ان کے کلام میں مزید تازگی پیدا ہو گئی۔ اور ابھی میں ٹاٹا میں ایک پروگرام میں تھا نعتیہ مشاعرے میں، تو وہاں قاری صاحب فرما رہے تھے 55 سے 55 آ گیا، تو میں نے کہا قاری صاحب 55 میں جو آواز تھی 55 میں اس سے زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے ایک تو یہ کہ اپنی وضاحت، اپنا رہن سہن، اپنی چال چلن، اپنا اٹھنا بیٹھنا سب سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور میں شعراء اکرام سے، علماء سے درخواست کروں گا کہ اپنی زندگی میں کسی بزرگ کا دامن پکڑ کر چلیں،
کسی بزرگ کا دامن پکڑ لیجئے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک تو نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، المرء مع من احبا، انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہم بزرگان دین سے محبت کریں گے، ان سے جڑیں گے، تو انشاءاللہ امید ہی نہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا